لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، جس طریقے سے کل ہماری انٹروڈکشن کلاس تھی نا، کل کی کلاس میں ہم لوگ کیا کیا پڑھے؟ کون بتا سکتے کیا پڑھے کل؟ حدیث کے بارے میں پڑھے، اور کیا پڑھے؟ حدیث کس کو بولتے؟ اور کیا ہم حدیث کو قرآن کو حدیث کے بغیر؟ بالکل، حدیث یہ قرآن کی تفسیر ہے، ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ کل یہ ہم پڑھے تھے۔ آج ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کتاب کو لکھنے والے رائٹر کون ہیں اس کے بارے میں جانیں گے، پھر پہلی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس کتاب کا نام دیکھیے، کیا ہے اس کا کتاب کا نام؟ کتاب الاربعین۔ اربعین کی کتاب مضاف اور الاربعین مضاف الیہ، اربعین کی کتاب۔ اربعین کس کو بولتے ہیں؟ اربعین 40، خمسین 50، الاربعین 40 احادیث کی کتاب، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کا تعارف ہے۔ اب اس کتاب کے اندر 40 احادیث کو کیوں لکھا گیا؟ اس کے جو رائٹر ہے، مصنف ہے، انہوں نے 40 احادیث کو کیوں لکھا اس کتاب کے اندر؟ کوئی بتا سکتے؟ انہوں نے 40 احادیث کو اسی لیے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا وحفظہ حتی یبلغہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو خوش رکھے، اللہ اس شخص کو آباد رکھے جو میری بات کو سنے، پھر اس کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اس حدیث کی فضیلت کے تحت انہوں نے اس کتاب کو لکھا، جو اس کتاب کو 800 سال بعد آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کو انہوں نے اس حدیث کی فضیلت کی وجہ سے لکھا۔ کیا ہے فضیلت؟ کیا ہے بولو؟ جو اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھے، پہلے سنے، پھر اس کو یاد کرے، اور پھر ایک ذمہ داری کیا کرنا؟ دوسروں تک پہنچانا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کے چہرے کو اللہ آباد رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ اس حدیث کو یاد کرے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے جو میرے اور آپ کے نبی کے زبان سے نکلے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم محبت بہت کرتے ہیں، لیکن میری بہنوں اگر محبت کرتے ہیں آپ تو اللہ کے نبی کے الفاظ کو یاد کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ کو بھی یاد کرے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کی باتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں نا، تو اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کو یاد کرنے کے بعد اور ایک ذمہ داری اللہ کے نبی نے بتائی، کیا ذمہ داری ہے؟ وہ دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو کہاں تک پہنچانا؟ دوسروں تک پہنچانا۔ جو آپ نے یہاں پر سنا، گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بتانا، اپنے رشتہ داروں کو بتانا، اپنے سہیلیوں کو بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کے اندر یہ 3 چیزیں بتائی، پہلے سنے، پھر اس کے بعد یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ اس شخص کے چہرے کو آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھو، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کام کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریے اس حدیث کو یاد کرنے کی۔ اب چلتے ہیں کہ اس کتاب کو، یہ کتاب الاربعین کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، تقریباً 200 سے زائد کتابیں لکھی گئی اربعین کے نام سے، لیکن اس کتاب کو بہت شہرت ملی، یہ کتاب بہت پاپولر ہوئی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کتاب کو آج دنیا کے گوشے گوشے میں، مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف کالجز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور مختلف یونیورسٹی میں اس کو سلیبس کے طور پر رکھا گیا۔ کیوں؟ یہ حدیث کی کتاب اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ اس کی یہ کئی زبانوں میں موجود ہے، اربعین یہ عربی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، لیکن اس کتاب کو شہرت بہت زیادہ ملی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جتنے بھی علماء نے حدیث کی کتاب لکھی، اربعین کے نام سے جو حدیث کی کتابیں لکھی، اس کے اندر انہوں نے الگ الگ ٹاپکس پہ حدیث لکھی۔ بعض لوگوں نے تقوی کے اوپر حدیثیں جمع کی، اور بعض لوگوں نے جہاد کے اوپر جمع کی، لیکن انہوں نے سوچا، اس کتاب کے لکھنے والے رائٹر نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسی حدیث کا مجموعہ تیار کروں جس کے اندر ایسی 40 حدیثیں لکھوں جس کے اندر پوری بنیاد ہو، یعنی اسلام کی بنیاد کے متعلق پوری حدیثیں لکھوں۔
جس کے بارے میں علماء یہ کہے کہ یہ اسلام کا آدھا حصہ ہے، ایسی حدیثوں کو میں جمع کروں جو اسلام کی بنیاد کی حدیث ہے، ایسی حدیث کو میں جمع کروں۔ اس مقصد سے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس کی وجہ سے اس کتاب کو بہت شہرت ملی۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اب حدیث کی یہ کتاب ذرا کھول کے دیکھیے، اس کے اندر کیا میتھڈ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے حدیث کو کیسا لکھا ذرا دیکھیے۔ کہاں سے شروع کیا انہوں نے حدیث کو؟ نیت سے شروع کیا، صحابی سے شروع کیا، نہیں پہلے راویوں سے شروع کیا۔ آپ کبھی صحیح بخاری کھول کے دیکھے؟ صحیح بخاری کی کتاب کھولے آپ لوگ کبھی؟ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے نا؟ ہے نہیں ہے نا؟ کبھی کھولے آپ لوگ؟ کیسی رہتی ہے اس کے اندر حدیث؟ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا سفیان حدثنا ایک بڑی چین رہتی ہے نا۔ لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر صرف صحابی سے حدیث بیان کی اور پھر اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ بیان کی۔ پوری سند کو، پوری چین کو انہوں نے کٹ کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ کتاب کی حدیث کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ایک بڑی چین رہتی، حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا سفیان حدثنا محمد حدثنا یحییٰ، ایسی اگر چین رہتی تو ہم یاد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ امت کی آسانی کے لیے انہوں نے اس کتاب کی سند کو کٹ کر دیا۔ انشاءاللہ اذان کے بعد مکمل کریں۔ تو چلیے کہاں تھے ہم لوگ؟ اس کی سند کو کٹ کر کے انہوں نے کہاں سے شروعات کی؟ صرف صحابی سے روایت کی، پھر ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے پیچھے؟ کہ آسانی ہو، اس حدیث کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اسی وجہ سے نے تمام حدیث کو، سند کو محذوف کر دیا، کٹ کر دیا۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کے مصنف رائٹر کون ہے؟ کون ہے اس کو لکھنے والے؟ کون ہے؟ کون ہے اس کتاب کو لکھنے والے؟ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں ہم، ان کا نام کیا ہے؟ یحییٰ بن شرف۔ نام کیا ہے ان کا؟ یحییٰ بن شرف۔ ٹھیک ہے، اب ان کا نسب نامہ ایک لمبا نسب نامہ ہے، اب اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم ان کا نام اور پیدائش وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو نام کیا ہے؟ یحییٰ بن شرف۔ اسی طرح ان کا لقب کیا ہے؟ جس نام سے یہ مشہور ہے وہ لقب کیا ہے؟ نووی۔ جیسے اگر ہم حیدرآباد میں رہنے والے تو حیدرآبادی اجی بولتے نا، اور اگر بہار کے رہنے والے تو بہاری بولتے نا، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے رہنے والے تھے تو کیا مشہور ہو گئے؟ امام بخاری مشہور ہو گئے۔ تو اسی طرح نوا نام کی ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا جس میں یہ رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کر کے ان کا نام نووی رکھ دیا گیا۔ کیوں رکھ دیا گیا ان کا نام؟ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام نووی رکھ دیا گیا، اور ان کو امام نووی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب کیا ہے بولیے؟ نووی ان کا لقب ہے، امام نووی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے نام سے یہ مشہور نہیں ہے لیکن لقب سے یہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں ان کی کنیت کیا ہے؟ کنیت کس کو بولتے؟ پہلے یہ بولو۔ اگر کسی کے ہاں اولاد ہو جاتی تو اب جو ان کی پہلی اولاد ہوتی اسی کے نام سے ان کے باپ کو پکارا جاتا۔ جیسے اگر کوئی کسی کا لڑکا عبد الرحمن ہے ان کا نام، تو ابو عبد الرحمن بولا جاتا۔ عرب میں یہ مشہور ہے، عرب کا یہ اسٹائل ہے۔ تو اسی طرح ان کی کنیت ابو زکریا ہے۔ کیا ہے ان کی کنیت؟ ابو زکریا۔ ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نام یحییٰ بن شرف، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو زکریا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کب پیدا ہوئے ذرا بولو؟ کتنے؟ 631 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ اب کون سی ہجری چل رہی ذرا بولیے، دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یاد ہے۔ اب کون سی ہجری چل رہی؟ تو کتنے سال ہوئے یہ حدیث کی کتاب لکھ کے؟ کتنے سال ہوئے ذرا اندازہ کریے۔ 800 سال ہو رہے یہ کتاب کو لکھ کے۔ کتنے سال ہو رہے؟ 800 سال کے بعد ہم ان کی کتاب پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں ان کے حالات زندگی کی طرف، یعنی ان کی عادات کیا تھی۔ امام نووی یہ کتاب کے لکھنے والے ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات کیا تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ ان کے عادات بہت الگ تھے میری بہنوں۔ جب یہ چھوٹے تھے نا، جب بچے تھے 7 سال کی عمر کے تھے، تو بچے 7 سال کی عمر میں کیا کرتے؟ کھیلتے نا۔ لیکن یہ کھیلنے کی عمر میں جب ان کو کھیلنے کے لیے بلایا جاتا تو یہ کھیلنے والے بچوں کے پاس سے روتے ہوئے بھاگ جاتے اور یہ کہتے کہ میرا وقت ضائع ہو جاتا، اور قرآن پڑھتے ہوئے بھاگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بچوں کو گھر سے ڈھکلتے نہیں، جاؤ جا کے باہر کھیل کے آؤ،
لیکن اللہ اکبر جب ان کو کھیلنے کے لیے بولا جاتا، کھیلنے کے لیے ان کو بھیجایا جاتا، یہ روتے ہوئے واپس آ جاتے اور قرآن کو پڑھا کرتے، قرآن کو یاد کرتے اور قرآن پڑھتے پڑھتے روتے کہ میں کھیلوں گا نہیں اس لیے کہ میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ میری بہنوں، جس انسان سے اللہ کو بہت بڑا کام لینا تھا تو اللہ نے اس کے وقت کو بھی بچا لیا۔ اس کا وقت کیسے اللہ نے ضائع ہونے سے بچایا دیکھیے ذرا۔ اور اسی طرح یہ رات میں پوری نیند کبھی نہیں سوتے تھے۔ یہ آج ہم پوری رات سوتے اور پوری نیند مکمل کرتے نا، یہ پوری نیند کبھی نہیں سوتے، صرف 3 یا 4 گھنٹے دن میں سوتے۔ اور آپ ان تمام لوگوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے جو علماء ہے، محدثین ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ دن میں کبھی وہ اپنی رات پوری نہیں سوتے، صرف 3 گھنٹے سویا کرتے۔ جن کو بڑا کام کرنا ہوتا، جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا، وہ کبھی پوری نیند نہیں سوتے۔ یاد رکھیں میری بہن، آج ہم پوری نیند سوتے اور دن کے کم از کم 8 گھنٹے تو پکا سوتے ہم، لیکن میری بہنوں ہم اپنی نیند کو مکمل کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی کا ایسا کون سا حصہ ہے جس کے لیے ہم نے محنت کی، یا کون سا ایسا عمل ہے جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون سا ایسا عمل ہے میری بہنوں؟ کوشش کریے کہ اپنی زندگی کے اندر ایسا کام کر کے جائیے، اس امت کے پیچھے ایسا کام چھوڑ کے جائے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہ جائے۔ جیسا امام نووی رحمہ اللہ 800 سال ہو گئے ان کے گزر جانے کے بعد، گزر گئے 800 سال بھی ہو گئے، لیکن ان کا نام بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے۔ تو یہ ان کے عادات تھے، ان کے سونے کا یہ طریقہ تھا کہ یہ صرف 3 یا 4 گھنٹے سوتے تھے۔ اور اسی طرح یہ کتنے ٹائم کھانا کھاتے تھے بولو؟ صرف 1 ٹائم کھانا کھاتے تھے، وہ بھی سحری کے وقت کھانا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، آج ہم مکمل 3 مرتبہ کھانا کھاتے، یہ اسی لیے 1 ٹائم کھانا کھاتے کہ کہیں اگر میں کھانا کھاؤں اور سو جاؤں تو میرا وقت ضائع ہو جائے، میں اللہ کی عبادت نہ کر سکوں اور میں دین کا کوئی کام نہ کر سکوں، اسی لیے وہ صرف 1 ٹائم کھانا کھاتے۔ میری بہنوں اللہ اکبر، یہ ان کی زندگی کے کچھ مختصر حالات تھے، میں اسی لیے آپ کے سامنے رکھی کہ میری بہنوں مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جانا ہے اپنی امت کے لیے جو رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن جائے۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ سب بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو میری بہنوں یہ ان کے حالات زندگی تھی۔ اب ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال کب ہوا؟ اچھا پیدا کب ہوئے یہ بولو؟ پیدا کب ہوئے یہ؟ 631 ہجری 631 میں۔ انتقال کب ہوا؟ 676 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اب مجھے بتاؤ ان کی کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر کے تھے یہ؟ میکس کس کو بھی نہیں آتا؟ کوئی میکس نہیں پڑھے ایسا دکھ رہا۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ احسنت، بارک اللہ۔ کتنی تھی ان کی عمر؟ 45 سال کی عمر میں یہ انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن 45 سال کی زندگی اٹھا کر دیکھیے انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کئی کتابیں انہوں نے لکھی اور امت کے لیے ایک بہترین خزانہ چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے مسلم کی شرح لکھی اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی۔ صرف کتنی عمر میں؟ 45 سال کی زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے کام کرے اور چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ ان کی زندگی کا خلاصہ رکھنے کا مقصد یہ تھا میری بہنوں، ہم جس کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس مصنف کی زندگی کی کیا حالت تھی وہ ہم جان جائیں، اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم۔ ذرا کتاب کھول لو سب۔ تو حدیث کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیتوں پر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلے حدیث کون روایت کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور ان امیر المؤمن ابی حفص عمر رضی اللہ عنہ کی کیا ہے؟ کنیت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے، راوی حدیث کون ہے؟
عمر رضی اللہ عنہ یہ کس سے روایت کر رہے ڈائریکٹ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے؟ پہلی حدیث پہلے یہ جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میری بہنوں، ہم جو بھی عمل کرنے والے اس کا دار و مدار بنیاد کیا ہے؟ نیت ہے. یہ چیک کر لینا کہ آپ کی نیت صحیح ہے تو عمل قبول ہوگا. اگر آپ کی نیت غلط ہے، آپ کی نیت دوسروں کے لیے، تو عمل بیکار ہے. میری بہنوں مجھے بتائیے، مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں بھی جا رہے، اگر ہم دبئی جا رہے، کہیں بھی ادر اسٹیٹ جا رہے، تو ہم پاسپورٹ لے کے جاتے نا، ایئرپورٹ پہنچتے تو سب سے پہلے آپ کو چیک کیا جاتا، آپ کے پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا. پہلے پاسپورٹ کی انکوائری، پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا، اس کے بعد آپ کو لیا جاتا. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو چیک کرتا، اس کے بعد آپ کے عمل کو قبول کرتا. یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، یہ قاعدہ ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے. دل کی نیت اگر صحیح ہے تو آپ کا عمل قبول ہوگا، ورنہ آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ ادا کر رہے، حج کر رہے، تمام اعمال کر رہے، لیکن اگر نیت صحیح نہیں تو عمل قبول نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے، آپ کا رکوع 5 سیکنڈ کا ہے، لیکن اگر کوئی آ جائے آپ کو دیکھ رہے تو آپ کا رکوع 5 سیکنڈ کی جگہ 10 سیکنڈ میں بدل جائے، تو یہ نیت کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی، بدل گئی نا نیت. کوئی دیکھ رہے بلکہ آپ کیا کرے؟ 5 سیکنڈ بڑھا دیے، تو یہ نیت بدل گئی. آپ کو اب ثواب کی جگہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. یہ ریا کریں نا آپ، دوسروں کے دکھاوے کے لیے 5 سیکنڈ بڑھا دیے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کی جگہ آپ کو اب گناہ دے گا. آپ کے لیے یہ عبادت وبال بن جائے گی. اللہ اکبر. اسی طرح روزہ رکھ رہے آپ کی نیت روزہ رکھنے کی کیا ہے؟ ارے روزہ نہیں رکھے تو کیا بولتے کہ سب پوچھتے نہیں، آج گئے تو روزہ رکھے، روزہ ہے نہیں ہے، سب پوچھتے نا، چلو روزہ رکھ لیتی ہوں. اگر یہ نیت سے آپ روزہ رکھے تو یاد رکھنا آپ کا روزہ عند اللہ قبول نہیں ہوگا. بلکہ اگر آپ یہ نیت کرے کہ اللہ تیری رضا کے لیے مجھے روزہ رکھنا ہے، تو آپ کا روزہ قبول ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ دے رہے، نیت یہ ہو کہ ارے سب پوچھتے نہیں، اتنا مالے جی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، بول کے چلو زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ قبول ہوتی نہیں. مقصد یہ ہونا کہ اللہ یہ تیرا حکم ہے، مجھے زکوٰۃ دینا ہے، تو زکوٰۃ آپ کی قبول ہوگی. تو یہ عمل چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے. آپ کی نیت اگر صحیح ہو گئی تو آپ کا عمل قبول، ورنہ آپ کا عمل بالکل قبول نہیں ہوگا. تو یہ کیا اصول ہے؟ سب سے پہلا نیت چیک کرنا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھا اس نے شرک رکھا، اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دیا لوگوں کے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. میری بہنوں، آج ہمارے صدقوں کا کیا حال ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے آ جاتا تو ہم پرس میں ہاتھ ڈالتے، 5 کا سکہ نکلتا، ٹھیک ہے، چلر نکالتے. کوئی آ جاتے تو فوراً نوٹ نکال کے دیتے، نہیں 10 کی نوٹ نکال کے دیتے. نہیں، کئی کو انہوں دیکھ رہے ہیں نا جی، کیا بولتے کہ 5 روپے دے رہے. تو اللہ اکبر. میری بہنوں یاد رکھنا، اگر آپ 1 روپیہ بھی دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے، نیت آپ کی خالص ہے، تو یاد رکھنا اللہ اس 1 روپیہ کو بڑا چڑھا کے ثواب دے گا آپ کو. لیکن اگر آپ 10 روپے دے رہے، نیت آپ کی خالص نہیں ہے، تو یاد رکھنا وہ آپ کے 10 روپے بیکار ہے، الٹا آپ کو گناہ ملے گا. یہ نیت کا کتنا بڑا فرق ہے، ذرا یاد رکھنا. اس نیت کو ہمیشہ چیک کر لینا میری بہن. اور اسی طرح میری بہنوں، اسلاف کی یہ حالت تھی، جب وہ کوئی عمل کرتے تھے تو چھپاتے تھے کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لے. وہ رات بھر جا کر تہجد کی نمازیں پڑھتے، قیام اللیل کرتے، لیکن اپنی عبادتوں کو چھپاتے. صحابہ تابعین کے بارے میں اور اسلاف کے بارے میں یہ آتا کہ وہ رات بھر جھک کر اللہ کی عبادت کرتے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے، اور اس کے بعد جب اگر ان کو غلام اٹھانے کے لیے آتے تو بستر پر لیٹ جاتے، اور اگر غلام ان کو آ کے اٹھاتا تو ایسے حشاش بشاش اٹھتے کہ دیکھے تو سمجھ میں آنا یہ پوری رات سو کے اٹھے، حالانکہ پوری رات ان کی عبادت میں جاتی. وہ اپنی عبادتوں کو کیسے چھپاتے تھے دیکھو میری بہنوں. لیکن آج ہم یہ کرتے، اگر کچھ بھی کام کرتے تو دکھا کے کرتے. کئی کو سب کو معلوم ہونا جی ہم دے رہے بول کے، کیسا معلوم ہونا ہم سب کو دے رہے بول کے؟ دکھا کے دیتے نا. یاد رکھنا یہ جو دکھا کے دے رہے آپ، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کی جگہ آپ کو عذاب دے گا.
याद रख लेना इस चीज़ को, ये कायदा याद रख लेना, अपने जहन में फिक्स कर लेना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार मेरा नियतों पर है। इसके बाद मेरी बहनों, सदका अगर हम कर रहे तो कैसा करना मुझे बोलिए? ऐसे सदका करो, माशाल्लाह अल्लाह सबको इसकी तौफीक दे दे, हम सबको। एक हाथ से अगर हम दे तो इस हाथ को मालूम नहीं होना। अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे सदका देने वालों के लिए क़ियामत के दिन अर्श के साए में उनको जगह है। अर्श का साया, अल्लाह अकबर। क़ियामत का मंजर ज़रा याद करना कैसा होगा। लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई कमर तक पसीना, कोई पैरों तक, कोई घुटने तक, कोई पूरे पसीने में डूबे होंगे। अल्लाह अकबर। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अख़ी, जिस दिन इंसान अपने बाप से भागेगा, उम्मीही, जिस हालत में इंसान पसीने में शराबुर होंगे, उनकी हालत ये होगी आमाल के लिए, वो नेकियों के लिए इधर भागेंगे उधर भागेंगे, अपने भाई से मांगेंगे, अपने बीवी से मांगेगा शौहर, अपना भाई अपनी बहन से मांगेगा। ऐसी हालत में अगर किसी को साया मिलेगा तो किन लोगों को मिलेगा? जो सदका दिया करते थे, जो छुपा के सदका दिया करते थे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने साए, अपने अर्श के साए में जगा देगा उस दिन। अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपको साया मिल जाए अल्लाह का, तो अपने सदक़ों को छुपा कर दिया करो। मेरे अपने सदक़े को क्या करना है? छुपा के देना। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरी बहनों, हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा मेरी बहनों, जिनके सदक़ों का ये आलम होता है, जिनके सदक़ों को देखकर हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसे सदक़ा दिया करते हैं, ऐसे मिस्किनों तक जाके ज़रूरत की अशिया को, ज़रूरत की चीज़ों को ऐसे देते कि डोर नॉक करते, डोर खटखटाते और अपने राशन को, ज़रूरत की चीज़ों को रख देते, और ये मालूम भी नहीं होता कि किस बंदे ने हमें आकर दिया। सिर्फ ये मालूम कर लेते कि कौन बंदा मुस्तहिक़ है, उसके घर पे जाते और रख देते, और ये मालूम भी नहीं होता कि किसकी तरफ से आया, किसने हमें ला करके दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम तमाम को ऐसे सदका देने वालों में से बना दे जिस सदक़े को अल्लाह तू पसंद करता है। इसके बाद मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला क्वांटिटी को नहीं देखता, क्वालिटी को देखता है ना। क्वांटिटी को देखता अल्लाह ताला। आप बहुत सदका कर रहे, बहुत रुपया खर्च कर रहे, अल्लाह ताला उसको कबूल करता। ये क्वालिटी चेक करता, आपकी नीयत को चेक करता। आपकी नीयत अगर खालिस है तो अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करता। जैसे कि एक लंबी हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन 3 आदमियों को लाया जाएगा। कितने आदमियों को? 3 आदमियों को। एक पहला आदमी शहीद होगा, दूसरा कौन होगा? आलिम कारी होगा, और तीसरा कौन होगा? सकी होगा, जो बहुत माल खर्च करता था। पहला आदमी शहीद को लाया जाएगा और अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ बंदे तू बता तूने दुनिया में क्या अमल करके आया? तो बंदा कहेगा, अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में जान दिया और अपनी गर्दन को कटाया, शहीद होकर तेरे पास आया। अल्लाह कहेगा, ऐ बंदे तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह कहेगा, बंदे तू झूठ बोल रहा है। बंदा कहेगा, ए अल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रहा। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह कहेगा कि तू शहीद इसीलिए हुआ कि लोग तुझे शहीद पुकारे, बहादुर पुकारे, इसीलिए तू शहीद हुआ। तू, तेरी नीयत खालिस नहीं थी, और जा तेरा ठिकाना जहन्नम है, और फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसको ले जाके जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। फिर दूसरा आदमी किसको लाया जाएगा? कारी को लाया जाएगा, आलिम को लाया जाएगा, जो दुनिया में कुरान पढ़ाता था, कुरान पढ़ता था, दूसरों को सिखाता था, उसको लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा, अरे बंदे तू बता तूने मेरे लिए क्या अमल किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं कुरान का कारी था, मैं बहुत कुरान पढ़ता था, लोगों को पढ़ाता था। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोल रहा है। तू कुरान इसीलिए पढ़ा करता था, लोग तुझे कारी कहे, लोग तुझे आलिम कहे, और दुनिया में ये कह दिया गया अब तेरा अमल का बदला यहाँ कुछ भी नहीं है, और फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे ले जाओ और चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अल्लाह ताला चेहरे के बल घसीटने का हुक्म दे रहा। क्यों? हम चेहरे को बड़ी हिफाजत से रखते ना दुनिया में, चेहरे की हमारे पास बहुत कदर होती ना, ये चेहरा हमारी शनाख्त है ना, चेहरे की बहुत हिफाजत करते। तो अल्लाह ताला इसी चेहरे के बल घसीटने का हुक्म देता अपने फरिश्तों को कि जाओ, ये दुनिया में अपने चेहरे की बहुत हिफाजत करता था, ये चेहरा बहुत मुअज़्ज़ज़ था इसके नज़र में, इसी चेहरे के बल इसको घसीट कर जहन्नम में डाल दो। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल न फरमा जिन पर तूने अज़ाब नाजिल किया। अब तीसरा आदमी कौन होगा?
سخی ہو گیا, اللہ کے نزدیک سخی کو لایا جائے گا. یعنی دنیا میں بہت خرچہ کرتا تھا, بہت صدقہ دیتا تھا, لوگوں کو بہت بانٹتا تھا, لوگوں میں مشہور تھا, کتنے سخی ہیں جی, اللہ کے لیے کتنا مال دیتے رہی. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کو لایا جائے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ تو کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں بہت خرچہ کیا, اللہ بہت خرچہ کیا. تو اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے بندہ, تو نے مال اسی لیے خرچہ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے, لوگ تجھے دینے والا کہے, اسی لیے دنیا میں یہ بات کہی گئی, اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میری بہنوں کیا انجام ہے نیت کی وجہ سے. اگر آپ کی نیت بدل گئی ثواب کی جگہ عذاب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب کی جگہ عذاب ملے گا. تو میری بہنوں یاد رکھنا, یہ قاعدہ ہے, چیک کر لینا اپنی نیت کو کہ آپ جو عمل کر رہے وہ اللہ کے لیے کر رہے یا نہیں. اس کے بعد میری بہنوں اگر نیت سچی ہو, خالص ہو, تو مجبوری سے بھی اگر کوئی عمل چھوٹ جائے تو اس کا ثواب مل جاتا. کیسے؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہے, وہ نیت یہ کرے, بستر پہ نیت کرے کہ اللہ اگر تو نے مجھے صحت دے دی تو انشاءاللہ میں ضرور حج کروں گا, لیکن وہ بندے کو صحت نہیں مل سکی, وہ انتقال کر گیا, لیکن وہ بندے کو حج کا ثواب ملے گا؟ ملے گا. کیوں؟ اس کی نیت خالص تھی کہ اللہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں تو میں حج کروں گا تیرے لیے. نیت خالص تھی. کیا ملے گا؟ حج کا بدلہ ملے گا, حج کا ثواب ملے گا. بیٹھی جگہ حج کا ثواب, خالی نیت کر لیا دل میں اللہ میں تیرے لیے کروں گا. ہم بولتے نہیں, ارے کئی کو نیت کرنا چاہیے, وہ ہوتا نہیں جاتا نہیں کام. اللہ بندی تو نیت تو کر کے دیکھ, اللہ تجھے کتنا بہترین اجر دے رہا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور مثال, دو بندے ہیں, دونوں رات میں سو گئے اور یہ نیت کر کے سوئے. ایک نیت کر کے سوتی کہ اللہ میں فجر میں اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنا ہے, اور دوسری یہ نیت کر کے سو جائے نہیں مجھے تہجد بھی پڑھنا ہے اور فجر بھی پڑھنا ہے. اور دونوں فجر کے وقت اٹھے. دونوں کب اٹھے؟ فجر کے وقت اٹھے. ایک کو تہجد کا بھی ثواب ملتا, فجر کا بھی ثواب ملتا, اور دوسری کو صرف فجر کا ثواب. کیسے؟ نیت کی وجہ سے. ایک نیت یہ کرتی کہ اللہ میں اٹھی تو تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں اور فجر بھی پڑھ لیتی ہوں, لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکی, تو اللہ اس کی نیند کو صدقہ, اس کی جانب سے نیند کیا ہو گئی؟ صدقہ ہو گئی, اور اس کو تہجد کا بھی نماز کا ثواب مل گیا اور فجر کا بھی مل گیا. اللہ اکبر. سے نیت کا کتنا ہے, دیکھیے ڈفرینس کتنا ہے میری بہنوں, ذرا جانیے. اگر آپ کی نیت خالص ہو گئی تو آپ کو ڈبل اجر, اور اگر آپ کی نیت بگڑ گئی تو آپ کو عذاب. اللہ اکبر. اسی طرح اگر آپ کی نیت خالص ہے, اگر اچھی ہے, تو آپ کی عادات بھی عبادت بن جاتے ہیں. کیسے؟ آپ کی عادات بھی عبادت بن جاتے. کیسے؟ ایک بندی کھانا کھا رہی, یعنی کھانا کھاتے نا ہم, ارے میں کو یہ بہت پسند ہے اسی لیے کھا رہی بریانی بولتے نا, لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ اللہ یہ میں کھانا اسی لیے کھا رہی ہوں کہ اللہ میں اس سے صحت مند رہوں اور میں تیری عبادت کروں, یہ نیت اگر کر کے کھائے تو کیا ہو گیا؟ کھانا کھانے پہ بھی ثواب مل جاتا ہے. اور اسی طرح ایک دوسرے بندی, ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے نا, ملاقات کرتے وقت ہاتھ ملاتے, لیکن ہماری نظریں کسی اور جگہ, ہمارے دلوں میں کینہ بھی ہوتا ہے, نفرتیں بھی ہوتی ہیں, عداوتیں بھی ہوتی ہے, لیکن وہی اگر ہم ملاقات کے وقت مسکرا کر ملے, یہ سمجھ کر کہ نبی کی سنت ہے مسکرانا, تو اس پہ کیا ہو گیا؟ ثواب مل جاتا ہے. تو آپ زندگی کے تمام اعمال کو ثواب بنا سکتی ہے. شرط کیا ہے؟ نیت اچھی کر لے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ نیت چیک کر لینا ہے, ہر عمل کے لیے میری نیت صحیح ہے یا نہیں. اور اسی طرح ایک اہم چیز جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے, نیت کرنا ہے یا بولنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے, بولنا نہیں ہے نا. تو پھر نماز پڑھتے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی اللہ قبلے کی طرف, کون بولتے ہیں؟ بولتے نا, اکثر لوگ بولتے. یہ الفاظ کہاں سے لائے اماں؟ کس کان سے لے کے آئے؟ الٹے پلٹے لفظ کہاں سے لائے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے؟ صحابہ نے کہا تھا؟ سلف صالحین نے کہا تھا؟ نہیں, الفاظ کہنا نہیں ہے, نیت کرنا ہے. اسی لیے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. دل, ارادہ اور نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. دل سے بولتے کرتے تو نیت کر رہا ہے. اور اسی طرح روزہ رکھتے ہیں ہمیں سے اکثر خواتین, ہماری گھریلو خواتین کیا کرتے, ایک کارڈ ملتا ہے اس میں نویت ان اصوما, یہ صبح اٹھتے کچھ پڑھ لیتے, فجر میں پڑھ لیتے, کیسا ہی پڑھ لیتے. یہ الفاظ الٹے پلٹے کہاں سے لائے اماں؟ یہ دعا صحیح بھی نہیں ہے, ذرا عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھو, یہ الٹی پلٹی دعا ہے کہاں سے لائے؟ صحابہ کرتے تھے ایسی نیت,
نہیں، بلکہ نیت دل کی جگہ، دل کے اندر جو نیت کی جاتی ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت بولنا ہے یا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں میری بہنوں، یہ نیت کی جگہ دل ہے اور نیت کرنا ہے، بولنا نہیں۔ اس میں الفاظ کا کوئی دخل نہیں، یہ بدعت ہے اور بدعت کا انجام جہنم ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں نیت کے متعلق سے میری بہنوں۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی روگ والا جملہ، ایک بہت ہی مشہور جملہ چل رہا ہے جس سے ہماری زندگیاں، جس کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ کون سا جملہ ہے وہ؟ کون بولتے ذرا دیکھیں گے؟ کون سا جملہ ہے؟ آج ہماری زندگیاں اٹھتے بیٹھتے ایک جملے کو سنتے ہوئے گزر رہی ہے ہماری زندگیاں۔ کون سا جملہ ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولتے کی۔ سنے نا ہم میری بہنوں، لوگوں کا ڈر اپنے ذہن میں اتنا ہے، لوگوں کا ڈر دل میں اتنا ہے۔ مجھے بتاؤ، لوگوں نے آپ کو زندگی دی، اللہ نے زندگی دی، تو ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ جب اللہ نے زندگی دی تو ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ ہر عمل کے لیے آپ کی نیت اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کس سے ڈرتے ہوئے ہو؟ اللہ سے۔ ارے یہ عمل نہیں کرے تو میں لوگاں کیا بولتے کہ نہیں، مجبوری میں آپ کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، لوگ کہتے رہیں گے، آپ مر جائیں گے تو بھی کہتے رہیں گے، لیکن آپ کو کرنا ہے جو آپ کی نیت ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے ذریعے امت کو بڑا فائدہ ہو، اور اللہ کل قیامت کے دن مجھے یہ کہے کہ اللہ کے ہاں یہ کہا جائے کہ یہ فلاں بندی نے اللہ بہت بڑا کام کیا تھا۔ تو مجھے میری بہنوں، زندگی میں مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ ارادہ کر لیجئے یہ کام کا، اور یہ مت دیکھیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کہتے رہیں گے۔ اور اسی طرح میری بہنوں، یہ مفہوم چل رہا تھا کون سی حدیث کا؟ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى۔ کیا ہے حدیث کے آگے کی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو نیت کرے گا۔ اب انما الاعمال کی پوری ہم مفہوم سمجھے نا، نیت کیا ہے سمجھ میں آ گیا نا۔ اب اس کے بعد کا ٹکڑا دیکھتے ہیں کیا ہے؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ہجرت کا کیا مطلب ہے میری بہنوں؟ لیکن اصل جو ڈیفینیشن ہے ہجرت کا وہ کیا ہے؟ جس جگہ پر آپ کا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں چھوڑ کر آپ دوسرے ملک چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ جیسے صحابہ مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے تھے نا، کیوں چلے گئے تھے؟ ان کا اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح اگر مشرکین آپ کی جگہ رہ رہے، غیر مسلم آپ کی جگہ رہ رہے، اور آپ کا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسی حالت میں اگر آپ ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کی وجہ سے آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آپ کو ہجرت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جس کی نیت دنیا کو حاصل کرنا ہے ہجرت کے تحت، اور شادی کرنا مقصد ہے، تو اس کی ہجرت کدھر ہوئی؟ اسی کی طرف ہجرت ہوئی جس کی طرف وہ ارادہ کیا۔ اگر اس کا ارادہ دنیا کی طرف ہے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر اس کا مقصد ہے یہاں سے دبئی جا کے کسی سے شادی کرنا ہے تو اس کا مقصد مکمل ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، ہجرت کا معنی تو میں نے بتایا آپ کے سامنے۔ اسلام پہ اگر چلنا مشکل ہو جائے تو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، کیا ہے اسے ہجرت کا مطلب؟ مشکل ہو جائے تو دوسری طرف جانا، ٹھیک ہے۔ اگر اب آج کل ہم لوگ کمانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے نا، آج ہم امریکہ جاتے، لندن جاتے، دبئی جاتے، بحرین جاتے، قطر جاتے، یہ ہجرت ہوئی؟ بالکل نہیں۔ دنیا کمانے کے مقصد سے جا رہے ہیں تو یہ ہجرت نہیں ہوئی، بلکہ آپ کا مقصد ہے دنیا کمانا، تو آپ کا مقصد آپ حاصل کریں گے، لیکن یہ ہجرت نہیں ہوئی۔ یہ حدیث تھی میری بہنوں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے مجھے بولیے؟ اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر ہے. ہر چیز میں مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے میں جو بھی عمل کر رہی ہوں وہ اللہ کے لیے خالص ہے یا نہیں. میری بہنوں, اللہ کے نبی نے ایک تھرمامیٹر بتا دیا کہ تم کون سا بھی عمل کر رہے تو پہلے چیک کر لو اس میں ڈال کے کہ یہ تمہارا صحیح ہے یا غلط ہے. تو نیت کو چیک کر لینا کہ میری نیت صحیح ہے اللہ, خالص ہے اللہ یا نہیں. نیت کی اصلاح کر لیجئے میری بہنوں. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو آپ کا عمل قبول ہوگا, ورنہ آپ کے عمل کی جگہ آپ کو عذاب ملے گا. یہ بات یاد رکھ لینا. تو انشاءاللہ اسی حدیث پر ہم اختتام کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہاں پر ہم جو باتیں سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ تیرے نبی کی یہ قول بلغوا انی ولو آیا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جا, جس سے تو راضی ہو جا, جس سے تو راضی ہو جا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.